بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن کے دوران قربانی کے احکام ہم آپ کے سامنے سوال و جواب کی شکل میں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، قربانی کس شخص پر لازم ہے اور کن شرائط کے ساتھ لازم ہے؟ جواب، قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو صحیح العقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس 612 گرام و 36 ملی گرام چاندی یا کوئی بھی چیز بنیادی ضرورت سے زیادہ اتنی ہو جس کی قیمت چاندی کے نصاب کے برابر ہو۔ بنیادی ضروریات کا مطلب ہے گھر، کپڑے، گاڑی وغیرہ ہے۔ لہذا اگر کسی کے پاس گاڑی یا رہائشی گھر ضرورت سے زیادہ ہے اور ان کی قیمت نصاب کے بقدر ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے زکوٰۃ کی طرح نہ تو مال کا نامی ہونا ضروری ہے اور نہ ہی نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال، کسی ایمرجنسی کے دوران قربانی کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ مثال کے طور پر کووڈ-19 میں دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، جانور کی خریداری میں بھی پریشانی ہے، تو ایسے حالت میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب، قربانی ہر حال میں صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ لہذا اگر کسی کے لیے کورونا وائرس کے حالت میں اپنے علاقے میں جانور کی قربانی دینا ممکن نہیں تو وہ دوسرے مسلمان کے تعاون سے دوسرے علاقوں میں قربانی کروا لے۔ قربانی اس سے ساقط نہیں ہوگی جب تک یہ امکان موجود ہے۔ تیسرا سوال، اگر کہیں قربانی معاشرتی یا قانونی طور پر ناممکن ہو جائے تو پھر مسلمان کے پاس متبادل کیا ہے؟ اس کا جواب، اگر کسی پر قربانی واجب لیکن وہ قانونی یا معاشرتی پریشانیوں کی وجہ سے قربانی نہ کر سکا تو اسے قربانی کے ایام کے بعد 1 سال کے متوسط درجے کے چھوٹے جانور جیسے بکری وغیرہ کی قیمت صدقہ کرنا ہوگا۔ چوتھا سوال، بہت سے مالدار مسلمان اپنے آباء و اجداد کے نام سے نفلی قربانی کرتے ہیں، لیکن موجودہ حالت میں جبکہ بہت سے غریب لوگ دانے دانے کے محتاج ہیں، تو موجودہ صورتحال میں ان کے لیے نفلی قربانی کرنا بہتر ہے یا لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرنا بہتر ہے؟ اس کا جواب، نفلی قربانی ایک قسم کا صدقہ ہے اور عام دنوں میں بہترین صدقہ وہ ہے جسے غریب لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہو۔ لہٰذا اگر مالدار مسلمان اپنے آباء و اجداد کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کے بجائے غریبوں کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کی مالی امداد کرتے ہیں تو یہ بھی درست ہے، بلکہ موجودہ حالت میں یہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بہترین صدقہ بھوکوں کا پیٹ بھرنا ہے۔ پانچواں سوال، ایام تشریق کب سے کب تک ہے اور مسلمان کو ان ایام میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب، 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک 5 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بآواز بلند اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، نماز تنہا پڑھے یا جماعت سے۔ تکبیر تشریق یہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سوال، یوم عرفہ کا روزہ کب رکھنا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ جواب، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ احادیث میں یوم عرفہ کے روزے کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی صورت میں گزشتہ سال اور اگلے سال کے گناہ بخش دے گا۔ چھٹا سوال، قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ جواب، جن شہروں یا بستیوں میں نماز جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھنا واجب ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اس پر دوبارہ قربانی لازم ہے۔ البتہ چھوٹے گاؤں جہاں جمعہ و عیدین کی نمازیں نہیں ہوتی وہاں لوگ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا آخری وقت 12 ذی الحجہ کی مغرب تک ہے، لیکن 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا افضل ہے۔ سوال، کیا قربانی کے جانور وزن کر کے بیچنا جائز ہے؟ جواب، قربانی کے جانور وزن سے خریدنا و بیچنا جائز ہے۔ سوال، ذی الحجہ کے مہینے میں کب سے کب تک بال و ناخن نہیں کاٹنا چاہیے؟ جواب، قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ 1 ذی الحجہ سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ناخن۔ البتہ اگر زیر ناف اور بغل کے بالوں پر 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی کرنا واجب ہے۔ سوال، کس طرح کے عیب والے جانور کی قربانی درست نہیں؟ جواب، قربانی میں تندرست و موٹے جانور کو ذبح کرنا چاہیے، عیب دار جانور کی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر عیب بہت کم ہو تو اس کی قربانی درست ہے، گو بہتر نہیں۔ جس جانور میں کوئی بڑا عیب ہو اس کی قربانی جائز نہیں، لہٰذا وہ جانور جس کے سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہو، جس کا اثر دماغ پر پڑنا لازم ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح اندھے کانے اور لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں۔